رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آہو فغانے نیم شب کے سامنے کوئی مشکل مقام مشکل نہیں رہتا، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ کبھی محبت میں ترسے ہوئے چہرے دیکھے ہیں، بہت ترس آتا ہے ان کو دیکھ کر جب وہ کسی سے محبت اور توجہ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ بے دردی سے کچلے جا رہے ہوتے ہیں، دھتکارے جا رہے ہوتے ہیں۔ بیچارے روز مرتے ہیں، اپنی ہر حسرت ہر امید کو روز دفن کرتے ہیں اور روز زندہ کرتے ہیں، اور پتہ ہے ان کو جب دھتکارا جاتا ہے تو دھتکارنے والا خود کو حق پر سمجھ کر ان کو جتنا ذلیل کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کر دیتے ہیں، اور اس پر ایک بار بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ بیچارے ترسے ہوئے۔ انسان کی حالت ایک حقیر کیڑے سے بھی کم ہوتی ہے، جانتا بھی ہوتا ہے اس جگہ کچلا جائے گا، اس کو نفرت ملے گی، اس سے لوگ بیزار ہوں گے، مگر پھر بھی ایک امید پر خود کی ذات کا قتل کر کے پھر اس در سے آ لگتا ہے کہ شاید ان کے حصے میں کچھ آ جائے۔ مگر دوستو، سچ تو یہ ہے کہ دھتکارنے والے کبھی ترس نہیں کھاتے، کبھی نہیں کھاتے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی و بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ محویت حاصل کر سکو۔ محویت خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، پہلے میں ہر شخص کو اپنے کردار کی یا اپنی مخلصی کی وضاحتیں دیا کرتی تھی، میں لمبے لمبے دلائل پیش کیا کرتی تھی اور لوگوں کو منایا کرتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، اور یہ بات مجھے اکثر بے سکون رکھتی تھی کہ میں جیسی ہوں ویسا مجھے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ پھر جو باتیں میں لوگوں سے کرتی تھی وہی باتیں میں نے اللہ سے کرنا شروع کی، اور جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو یہ جانا کہ اسے دلائل نہیں دینے پڑتے، نہ وہ سوال کرتا ہے میرے کردار پہ، وہ تو میری ان بچوں جیسی باتوں پہ مسکراتا ہے، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مسکرا کر کہتا ہو، میں جانتا ہوں تمہاری مخلصی بھی، تمہارا کردار بھی۔ پھر رفتہ رفتہ میں خاموش ہونے لگی اور لوگوں کو اپنی مخلصی کی وضاحتیں دینا چھوڑ دیں۔ اب میں اپنے حوالے سے کسی کا دل مطمئن نہیں کرتی، اب جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق میری ذات کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ محبت کا بھرم ہوتا تو پھر کچھ سوچ کر جاتے، ورنہ زندگی بن کے میرے ہمدم گزر جاتے۔ تھکے ہارے پرندوں کو جو دیکھا تو خیال آیا، تھکے ہارے پرندوں کو جو دیکھا تو خیال آیا، کوئی جو منتظر ہوتا تو ہم بھی اپنے گھر جاتے۔ میں کھا کر درد کی ٹھوکر ابھی تک حوصلہ مند ہوں، میں کھا کر درد کی ٹھوکر ابھی تک حوصلہ مند ہوں، یہ ٹھوکر جو تمہیں لگتی تو تم خود بھی بکھر جاتے۔ اس تنہائی کا ہم پہ بڑا احسان ہے محسن، اس تنہائی کا ہم پہ بڑا احسان ہے محسن، نہ دیتی ساتھ ہی اپنا تو جانے ہم کدھر جاتے، نہ دیتی ساتھ ہی اپنا تو جانے ہم کدھر جاتے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ اصل انعام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے، وہ انعام ہے۔ وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے، وہ انعام ہے۔ اور وہ دولت جو باغی کر دے، وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے۔ تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ دنیا والوں کو کون راضی کر پایا ہے آج تک؟ اب بے وجہ بے سبب دن کو رات نہیں کرتا، فرصت ملے بھی تو کسی سے بات نہیں کرتا،
اعتبار خلوص وفا کے دعوے داروں کو سپرد سب کر دیتا ہوں، اپنی ذات نہیں کرتا۔ لہجہ نرم رکھ کر ملتا ہوں عاجزی کے ساتھ، مگر ہر فرد پہ ضائع سب جذبات نہیں کرتا۔ تذلیل محبت ہے بے حصوں سے محبت کرنا، تذلیل محبت ہے بے حصوں سے محبت کرنا، پتھروں پہ آیا اپنے احساسات نہیں کرتا۔ ہار جاتا ہوں سب سے ہی اب جان بوجھ کر، ہار جاتا ہوں سب سے ہی اب جان بوجھ کر، میں کسی کے نصیب میں مات نہیں کرتا۔ اب بے وجہ بے سبب دن کو رات نہیں کرتا، فرصت ملے بھی تو کسی سے بات نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کا ضائع کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، ناپ تول کر الفاظ ادا کیجیے، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا، میری زندگی فضول ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں دوستو، آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے یا سوچتے ہیں، آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا ہے۔ دعا یہ کرو کہ آئے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے، اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اور یاد رکھنا، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ پتہ ہے موت کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی، اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ شادی پیسوں سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے کبھی نہیں ملتی۔ اور میں واضح طور پر آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑے راز کی بات ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف آیا، چاہے اس کے معنی کچھ نہیں ہے، جس دل میں اللہ کا شوق آیا، چاہے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، اس پر آتش دوزخ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔